السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے بسم اللہ کی فضیلت کے متعلق۔ بسم اللہ کو پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کا انتظار کرتے تھے، میسج بھی کیے، کال بھی آئیں، خیر صاحب آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو نہیں بن سکی۔ اب انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جادو، جنات اور نظر بد کے متعلق جو قرآن و حدیث کی روشنی میں احکامات، جو مسائل اور جو ان کا علاج ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ آپ کے بہت سے سوالات بھی ہیں جن کے انشاءاللہ عنقریب میں جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے والا بنا دے۔ بسم اللہ، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی کسی بھی سورت کا ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کی اکثریت کے اندر بھی بسم اللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جس طرح ایک چابی ہر قسم کے تالے کو کھول دیتی ہے، اسی طرح بسم اللہ کا پڑھنا ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور بسم اللہ کے پڑھنے سے اللہ تعالی شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ اصل میں دعائیں ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو ہمیں کائنات کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ ہم نے کن کن موقعوں کے اوپر کون کون سی دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جادو اور جنات کی بیماری کا لگنا، اس کے بعد اس کا علاج، تو کیوں نہ ہم ایسے عمل کر لیں، ان دعاؤں کو اپنی روٹین میں لے آئیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں جادو، جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دیں۔ بیماری کا لگنا یہ تو بات کی بات ہے، پھر اس کا علاج یہ بھی بات کی بات ہے۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں جب شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیں گے تو ہم جادو اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں جس جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اگر ان دعاؤں کو نہیں پڑھ سکتے، ان دعاؤں کو یاد نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان موقعوں کے اوپر بسم اللہ کا تو پڑھ سکتے ہیں نا آپ۔ بسم اللہ کو پڑھ لیں۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن برکت والی دعا ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ اس بسم اللہ کے اندر اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام بھی ہیں، ایک الرحمن اور ایک الرحیم بھی ہے۔ اور شیطان کو جتنی تکلیف اس جملے سے، اس دعا سے ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف اس کو اور کسی جملے سے نہیں ہوتی، کسی دعا سے، کسی الفاظ سے نہیں ہوتی، کہ انسان ہر اپنے کام سے پہلے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ کا نام لے، تو یقیناً اس کام کے اندر برکت پڑتی ہے اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو وہ تمہارا کام ناقص اور ادھورا رہ جائے گا۔ اب جو لوگ پریشان ہیں کہ جی ہم کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں، وہ ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا،
ادھورا رہ جاتا ہے یا ہم منظر کے قریب پہنچنے لگتے ہیں تو پھر بیک آ جاتے ہیں، سمجھ نہیں لگتی، تو اس کا حل جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کے آغاز سے اس کام کو شروع کریں۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کا کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مرد ہو یا عورت کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، ان کے جسموں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے بسم اللہ کہنے کی وجہ سے۔ اب آپ کپڑے اتارنے لگے ہیں، بسم اللہ کہہ کر کپڑے اتاریں، جنات اور آپ کے جسم کے درمیان اللہ کی رحمت سے ایک پردہ حائل ہو جائے گا کہ وہ آپ کے جسم کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ بیت الخلاء جانے لگے ہیں، واش روم جانے لگے ہیں، تو اس کی بھی دعا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، سکھائی، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من الخبث، خبیث جن، والخبائث، اور خبیث جنیوں سے، مذکر اور مؤنث دونوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، جب خود اللہ سے انسان پناہ طلب کر رہا ہے، بندہ جب اپنے معبود سے پناہ طلب کر رہا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں شر پہنچا دے؟ جب ہم اپنی من مرضیوں سے کام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، تو پھر ہم شیاطین کے شر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ کا اہتمام کریں، بسم اللہ کو پڑھیں، اور جب آپ واش روم جائیں تو واش روم جانے سے پہلے اس دعا کو لازماً پڑھیں۔ وہ دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب وہ آپ کے جسم کے اور اس جنات کی آنکھوں کے درمیان پردہ پڑ جائے گا تو وہ ٹچ کرنا، جسم کو چھونا، تکلیف دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دعا کی برکت سے وہ آپ کے جسم کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو انسان محفوظ ہو گیا نا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہاں پر بھی سٹارٹ شروع بسم اللہ سے ہوا، بسم اللہ اللہم، شروع اللہ کے نام سے، اللہم اے اللہ، جنبنا الشیطان، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور آپ نے جو ہمیں اولاد عطا کرنی ہے اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے ملتے وقت یہ دعا نہیں پڑھتا، شیطان اس کام کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور وہ سبقت لے جاتا ہے، وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو کم از کم اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے تو بسم اللہ کا اہتمام کر لیں، بسم اللہ کو پڑھ لیں۔ پھر اس دعا کے اندر اس کے ترجمے پر غور کریں کہ ایک تو وہ میاں بیوی جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ایک تو وہ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے، اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ اولاد جو دنیا میں ابھی آنی ہیں اس سے پہلے ہی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ وہ میاں بیوی وہ اللہ سے یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جس طرح ہمیں محفوظ فرمانا ہے ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرما۔ تو جب آپ کی اولاد بھی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گی تو وہ پھر ماں باپ کی فرما برداری بنے گی۔ یہ دو احادیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔